لیسل انسان الا ما سعی، انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی کہ وہ محنت کرتا ہے۔ فیروز پور روڈ کی تعمیر کا آغاز تو کر دیا گیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ فیروز پور روڈ کی تعمیر کو کس نے اپروول کروایا؟ میرے ساتھ اس وقت میاں سعد وسیم شیخ جو کہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ فیروز پور روڈ کی تعمیر کا آغاز کس نے کروایا اور اس کی اپروول کس نے لی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیروز پور روڈ کی تعمیر کا آغاز کس نے کروایا اور اس کی اپروول کس نے لی ہے؟ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ کافی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کنفیوژن کو وانس فار آل سیٹل کر دیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ 6ویں ماہ میں یہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے اس پیچ ورک کو فریش لیننگ میں کنورٹ کر دیا، اور کوئی بندہ، کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے وہ ایسے اناؤنس نہیں کرتا جب تک وہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر لیتا۔ میں نے جب یہ پیچ ورک کا کام سٹارٹ کروایا تھا تب انالیسس کیا کہ پیچ ورک سے ہم وہ فائدہ دیر پا فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میں نے چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی، ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے اس منصوبے کو اپروو کیا اور میری ریکویسٹ پہ اپروو کیا، تو آج اللہ کے فضل پہ آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں تو کام ہو رہا ہے۔ اس میں صرف اور صرف چند دوستوں کو کنفیوژن ہے، باقی کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ آپ کو نہیں ہے، مجھے نہیں ہے، لوگوں کو نہیں ہے کہ یہ روڈ کس نے اپروو کروائی۔ مگر ضروری ہے کہ اس کنفیوژن کو سیٹل کرنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ضرور بتاؤں۔ جو صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ روڈ جو ہے انہوں نے اپروو کروائی ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، جو بندہ 2 ماہ پہلے یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے، اس نے یہ روڈ اپروو کروائی ہے۔ روڈ تو اپروو ہے 5ویں 6ویں ماہ کی، اور 2 ماہ پہلے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے روڈ اپروو کروائی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کی بات کے بعد آپ ان کے ظرف کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ 3.5-4 سال جتنی دیر پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، آپ خود صافی ہیں، آپ مجھے بتائیں قصور میں کس جگہ کام ہوا؟ کسی ایک جگہ کا نام لیں کہ کام ہوا ہے۔ اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ روڈ جو ہے انہوں نے کروائی ہے 2018 سے لے کر 2021 تک بھی، تو یہی روڈ کی سچویشن تھی کہ نہیں تھی؟ بالکل ایسا۔ تب انہوں نے اپروو کیوں نہیں کروائی؟ اب میری اپرووڈ کروائی ہوئی روڈ کو یہ کلیم کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ 4 سال ان کی حکومت رہی ہے نا، انہوں نے کیوں نہیں کروائی اپرووڈ؟ چلیں 18 میں کروا لیتے، 19 میں کروا لیتے، 20 میں کروا لیتے، 21 میں کروا لیتے۔ اب جو ہم نے اپرووڈ کروائی ہے اس کے کریڈٹ لینا ہے۔ 4 سال آپ کی حکومت رہی ہے، لوگوں کو تب آپ کو تکلیف کا اندازہ نہیں ہوا؟ جب ہم نے کوشش کر کے اپروو کروا لیا، بننے لگ کڑی ہے، بن رہی ہے روڈ، تو یہ کریڈٹ لے رہے ہیں۔ مجھے یہ سب سے زیادہ ذاتی طور پر یہ خوشی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ یار یہ میں نے روڈ اپروو کروائی ہے، مجھے اس کی کم خوشی ہے، بلکہ اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ یار میرے شہر کی روڈ بن رہی ہے، میرے لوگوں کی تکلیف کم ہو رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حقائق سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ آج سے پہلے جب سے میں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے، 4 سال میں آپ نے کسی پی ٹی آئی کے 4 ماہ میں کسی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو سنا ہے کہ اس نے کلیم کیا ہو؟ جنہوں نے میرے اگینسٹ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی کلیم نہیں کیا۔ تو اب 2 ماہ پہلے یہ جو صاحب ہیں انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے چیف منسٹر سے مل کے روڈ اپروو کروائی تھی۔ اب ایک ہی سوال ہے جو میری نظر میں ہے اور شاید آپ کی نظر میں ہو، کہ جو بندہ 4.5 سال اپنے دورہ حکومت میں سویا رہا ہے، ٹھیک، کوئی کام نہیں کروایا، اپنے گھر سے نہیں نکلے، 1 ماہ پہلے وہ الیکشن لڑنے کا اعلان کریں اور جو منصوبے اس سے پہلے پاس ہوئے ہیں وہ کہیں کہ جی وہ میں نے پاس کروائے ہیں۔ اگر آپ کی عقل اور سمجھ اس بات کو تسلیم کرتی ہے تو پھر آپ مان لیں کہ یہ بھی منصوبہ انہوں نے کروایا۔
کوئی جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہے؟ ہاں ضرور کروائیں، اپنی مرضی سے ساروں کے کام کروائیں، میں کہتا ہوں پورے قصور کے کروائیں کام۔ اب جو میری گنڈا سنگھ ٹو حسین خان والا روڈ ہے جو انہوں نے روکی ہوئی ہے، کروائیں، شروع کروائیں، اس کا افتتاح کریں۔ کچہری چوک سے لے کر جو روڈ ہے سیجرے تک انہوں نے روکی ہوئی ہے نا، ان کی ایک حکومت ہے نا، کرائیں اس کا افتتاح کریں، اس کا کام شروع کروائیں، اس کا افتتاح کریں۔ جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کرتے۔ سریالی روڈ ہے، ٹھیک ہے، رکی ہوئی ہے، دفتو روڈ ہے جو میں نے اپنے منصوبوں پہ لکھ کر دی ہے، مان ٹو ہریہار روڈ ہے، اس کا کام شروع کروا کے افتتاح کریں۔ لوگوں کو بتائیں نا کہ بھائی یہ کام میں نے کروائے ہیں، جو کام میں کروا چکا ہوں اس پہ تختی لگا کے اپنا نام کیسے لے سکتے۔ اب میں نے آپ کو 5 منصوبے گنائے ہیں جو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے اپروول لی اور وہ IADB کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ مان ٹو ہریہار، سیجرا، حسین خان والا، سریالی، دفتو، یہ 5 روڈ میں نے بتائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں CM صاحب سے مل کر اس کی اپروول لے رہی۔ اس منصوبے کی ٹوٹل جو کاسٹ ہے نا وہ ان 5 جو روڈز ہیں اس کے ایکولنٹ ہے۔ تو میں ان سے یہ التجا کرتا ہوں کہ یہ جو 5 روڈز جو آپ نے PTI کی گورنمنٹ نے جو میری 5 روڈز روکی ہیں، جو میں نے پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کروائی تھی، ان کو کریڈٹ لینے کا شوق ہے نا، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے نا، آخر روڈ تو ہمارے قصور کی بنے گی، ہمارے لوگوں کی تکلیف کم ہوگی۔ ابھی اقتدار میں ہے، میں تو نہیں پرویز الہی کو کہہ سکتا کہ بھائی میری روڈ شروع کرواؤ، یہی کہہ سکتے ہیں نا، تو میری 500 روڈ شروع کروائیں، اس کا افتتاح کریں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کچھ کریں تو صحیح نا، کچھ اپنے بل بوتے پہ بھی کریں۔ اب یہ کیا طریقہ ہے، جب کام شروع ہو گیا تو گاڑی کھڑی کر کے کہا جی یہ میں نے کی ہے، یہ افسوس ہے۔ اور کم از کم آپ مجھے بتائیں جتنے منصوبے PMLN کی گورنمنٹ نے 2018 سے پہلے شروع کیے تھے، انہوں نے ساری وہی تختیاں لگوائی ہیں۔ کم از کم اتنے جھوٹ بولیں کہ اپنے لیڈر کو تو پیچھے نہ چھوڑیں، اور اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی روڈ میں نے پاس کروایا۔ اور یار دیکھو جب پاس کروایا تب تو MNA کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے، کوئی سیاسی زندگی کا آغاز ہی نہیں شروع کیا تھا، کوئی بتایا ہی نہیں تھا کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے 8ویں کے 9ویں ماہ میں انہوں نے مصطفیٰ آباد جلسہ کر کے اناؤنس کیا جی کہ میں MNA کا کینڈیڈیٹ ہوں۔ روڈ اپرووڈ ہوئی ہے 5ویں 6ویں ماہ کی۔ آپ خود سمجھدار ہیں کہ جو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ کہے کہ جی میں دوڑا تھا اور پیدا ہی نہیں ہوا، یہ تو یہی مثال ہے۔ بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے میاں سعد وسیم شیخ جو کہ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ تختی لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کام کروانا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ کہ اس جو ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی اس کا جو کریڈٹ لیا جا رہا ہے وہ کریڈٹ نہیں ہے بلکہ ایک محض آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ میاں سعد وسیم شیخ کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیپالپور روڈ قصور ہے، اس کے علاوہ اور بھی بیشتر روڈ ہیں، ان کی طرف تو آج تک کسی نے توجہ خاص نہیں دی کہ جو ان روڈز کی طرف ان روڈز نے جو ہے بے شمار جانیں لی ہیں، ان روڈز پر بے شمار حادثات ہو رہے ہیں، ایمبولینسز ہیں جو وہ بھی جو حادثات کا شکار ہو رہی ہیں، کوئی ان کی طرف خاص توجہ نہیں دی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی منصوبے میرے دور حکومت میں شروع کیے گئے جو میں نے PML نون سے یعنی منظور کروائے تھے وہی آج آگے چل رہے ہیں۔